عشق ستم۔ تقریباً 10 بجے سجاول خان بلیو 4 پیس میں ملبوس اپنے براؤن بالوں میں ہمیشہ کی طرح ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے اپنے دفتر میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے دماغ بھگ سے اڑا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ سامنے بیٹھی صنف نازک پنک کلر کے لیڈیز پینٹ کوٹ میں ملبوس سجاول خان کی کرسی پر بیٹھی سکون اور اطمینان سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنے اسٹیپ کٹنگ بھورے بالوں کو گردن سے جھٹک کے چہرے سے پیچھے کرنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ اس کے بال زرار خان کی طرح سیاہ ہی تھے، لیکن اسے سجاول خان کے بالوں کا رنگ شدت سے پسند آیا، اس لیے اس نے سیم اپنے بال سجاول جیسے ڈائی کروائے تھے۔ پھر بھی اسے اپنے بال پسند نہیں آئے تھے۔ سجاول کے بالوں کے رنگ کی بات الگ ہی تھی کیونکہ وہ قدرتی تھے۔ مس زرش، واٹ از دس بیہیویئر؟ مس زرش، یہ کیا رویہ ہے؟ سجاول خان غصے سے دھاڑا، یہ لڑکی اسے ہمیشہ کی طرح غصے کی آخری حد تک لے جاتی تھی۔ فار ریئل خانہ، واٹ از دس بیہیویئر؟ Look at the clock. It's 10:02 a.m. You are about 1 hour late. سچ میں یہ کیا رویہ ہے خانہ؟ گھڑی کی طرف دیکھو، 10:02 ہو چکے ہیں، تم تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ ہو۔ زرش نے بھی سینڈوچ کی آخری بائٹ لیتے انگریزی میں سوال کیا۔ وہ ایسے سوال کر رہی تھی جیسے سجاول اس کا باس نہیں بلکہ وہ سجاول کی باس لیڈی ہو۔ مس زرش، اسٹینڈ اپ، کھڑی ہو جائیں مس زرش۔ سجاول خان پھر سے دھاڑا تھا۔ جسٹ ویٹ 2 منٹس خانہ، بس 2 منٹ رکو خانہ۔ زرش کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کرسی سے ٹیک لگائے اب کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ مس زرش، میں نے کہا کھڑی ہو جائیں مس زرش۔ سجاول خان کی آواز بلند ہوئی تھی، لیکن دروازہ بند ہونے کی وجہ سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ اب کی بار زرش اپنا پنک پینٹ کوٹ جھاڑتے ہوئے کافی کا کپ اس کی میز پر رکھتے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بولو نا خانہ۔ زرش خان آنکھوں میں محبت لیے مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کر رہی تھی۔ مس زرش، پہلی بات، نہ میں آپ کا دوست ہوں اور نہ ہی کوئی سو کالڈ بوائے فرینڈ جو آپ مجھے اپنے من پسند ناموں سے پکار رہی ہیں۔ آپ آج سے مجھے سر بلائیں گی جیسے باقی سب لوگ بولتے ہیں۔ دوسری بات، یہ میرا آفس ہے اور میں یہاں کا باس ہوں۔ میں صبح کے 10 بجے آؤں یا رات کے 10 بجے، آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتی۔ تیسری بات، آپ کی جگہ یہ نہیں، وہ وہاں ہے یا پھر باہر سب امپلائیز کے ساتھ۔ وہ اپنی انگلی کو کونے کی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جہاں پر اس کے دفتر میں سجاول کی پرسنل سیکرٹری کا ایک چھوٹا سا کیبن موجود تھا، لیکن پرسنل سیکرٹری کے لیے ایک علیحدہ دفتر کا انتظام بھی تھا جو دوسرے امپلائیز کے دفاتر کے ساتھ تھا۔ اور اب نیکسٹ اپنا ناشتہ گھر سے کر کے آئیں گی؟ سجاول خان بلند آواز میں پوری تفصیل زرش کے گوشے گزار کر رہا تھا، جو اپنی تھوڑی پر ہتھیلی رکھے اسے سن کم اور اس کے نقوش پہ غور زیادہ کر رہی تھی، لیکن اس کی یہ حرکت سجاول خان کو مزید زچ کرنے کے لیے کافی تھی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، آپ کو میرا مینیجر آپ کی جاب سے متعلق ساری تفصیل سمجھا چکا ہوگا، تو مجھے اس ہفتے کی میری تمام سکیجولڈ میٹنگز کی تفصیل چاہیے۔ اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے اب کی بار اپنی بات کہتے جا کے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا تھا۔ بڑا ہی کوئی میٹھا بولتے ہو تم خانہ۔ او آئی مین سر خانہ، قسم سے اگر میرے بال تھوڑے سے لمبے ہوتے نا تو میں ابھی 2 چٹیاں بنا لیتی، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کسی اسکول میں نیا داخلہ ہوا ہے اور آج میرا پہلا دن ہے۔ زرش خان ہلکا سے کہکہا لگاتے اس کی طرف رخ موڑتے بول رہی تھی، مس زرش، میری اسکیجولڈ میٹنگز۔ سجاول خان اس کی فضول باتوں کو اگنور کرتے تپے لہجے میں اپنے سوال کا جواب چاہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن مروڑ دے جو صبح اس کا بی پی شوٹ کر رہی ہے۔ زرش خان سر ہلاتے ہوئے اپنے ٹیبل سے ایک فائل اٹھا کے اس کے پاس لائی جو کچھ دیر پہلے ہی اسے مینیجر نے ہی تھمائی تھی۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ یہ فائل سجاول خان کو پکڑا رہی تھی۔ سجاول خان اس کو بلا وجہ مسکراتے دیکھ کے پھر سے تپا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی تھوڑی سی ڈھیلی کرتے فائل کھول کے آج کی میٹنگز چیک کی تھی۔ مس زرش، آج ہماری سلطانز کے ساتھ بہت اہم میٹنگ ہے۔ آپ سب کی پریزنٹیشنز کو پروف ریڈ کر دیں اور پورے 2 بجے تک جو بھی امپلائی میٹنگ میں شرکت کر رہا ہے سب کی تفصیلات میرے ٹیبل پہ ہونی چاہیے۔ یو کین گو ناؤ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ سجاول خان ایک نظر فائل کو دیکھ کے دوسری نظر زرش پہ ڈالے سنجیدگی سے بولا، جس پہ زرش خان نے بھی سنجیدگی سے سر ہلایا تھا۔ اوکے سر خانہ۔ وہ اپنے کوٹ کو جھٹک کے ٹھیک کرتے، اپنی سفید ہیل کو ٹک ٹک کرتے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے آفس کا دروازہ کھول کے باہر نکلی تھی۔ کام کے معاملے میں وہ سنجیدہ تھی،
لیکن اپنی منمانی کرتے ہوئے اسے خانہ کہنا ابھی بھی نہیں بھولی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سجاول خان نے غصے سے اپنا نیلے کوٹ اتار کر سامنے صوفے پر پھینکا اور اپنے ٹیبل پہ شان سے پڑے اس کے کافی کے مگ کو زمین کی زینت بنایا تھا۔ دل میں ساحر خان کو جی بھر کے کوسا تھا، جس نے یہ مشکل اس کے گلے میں کسی پٹے کی طرح ڈال دی تھی۔ مال میں پہنچتے ساتھ خان نے اپنی لوکیشن فارس خان کو بھیج دی تھی، جس پہ وہ کچھ بھی دیر بعد وائٹ پینٹ کے اوپر وائٹ گرین شرٹ پہنے، جو اس کی سرخ و سفید رنگت اور سبز آنکھوں کے ساتھ بے حد جچ رہی تھی، پہنچنے والا تھا۔ ابھی وہ لوگ گل بہار کے لیے کوئی لہنگا دیکھ رہے تھے اور ساتھ کی مدد بھی لے رہے تھے، جو فارس خان کی پڑھائی گئی پٹی کے مطابق ہر لہنگے کو ریجیکٹ کرتا یا گل بہار کو تنگ کرتے ہوئے فارس خان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن ساتھ باقی لڑکیاں اپنی خریداری بھی کر رہی تھیں۔ لالا فارس خان پہ وہاں سب سے پہلی نظر پروشہ خان کی پڑی، جو اسے دیکھ کے خوشی سے اچھلی تھی، جبکہ باقی سب نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جو اپنی وائٹ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ شرٹ کے بازوؤں کو سفید کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، جبکہ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن اس نے ہمیشہ کی طرح کھولے ہوئے تھے، جس سے اس کا تھوڑا سا سفید مردانہ سینہ چھلک رہا تھا۔ باقی سب کو اسے یہاں دیکھ کے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، جبکہ گل بہار تو اسے آنکھیں پھاڑے یہاں لیڈیز شاپنگ پہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ فارس خان آگے بڑھتے ساتھ خان سے بغل گیر ہوا، پھر سب لڑکیوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ایک نظر اپنی منکوہا کو دیکھا، جو کالی شال میں اپنا وجود اور چہرہ چھپائے ساتھ خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لالا آپ یہاں؟ پلوشہ خان چہکتے ہوئے بولی تھی۔ جی میری گڑیا، اگر میں نہ آتا تو آپ کی بھابھی کی شاپنگ کون کرواتا؟ وہ گل بہار کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے جواب پہ سب لڑکیوں نے شرارتی نظروں سے گل بہار کو دیکھا تھا۔ چلیں پھر آپ اپنی بیگم کو شاپنگ کروائیں، ہم کباب میں اتنی زیادہ ہڈیاں سوٹ نہیں کریں گی۔ بالآخر سعد خان نے شرارتی لہجے میں کہتے وہاں سے نکلنے کی تھی۔ اس کی بات پہ سب نے کہا لگایا سوائے گل بہار کے، جو سعد خان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اسے فارس خان کے پاس چھوڑ کے جانے والا تھا، جس پہ سعد خان معصومیت سے اسے بائیں کا اشارہ کرتے سب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ابھی گل بہار بھی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگتی، جب فارس خان نے سرت سے اس کی کلائی پکڑتے اسے خود کی طرف کھینچا تھا۔ وہ قدرے سائڈ پہ کھڑے تھے، جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ اس کے کھینچنے پہ گل بہار اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ چھوڑو مجھے باقی سب کے پاس جانا ہے، گل بہار دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ چلی جانا، پہلے اپنے شوہر کو تو وقت دے دو، جو اپنے سب کام چھوڑ کے اپنی ہونے والی بیوی کو خصوصاً شاپنگ کروانے آیا ہے۔ فارس خان غمگین لہجے میں بولا تھا۔ میں نے نہیں بلایا تھا زبردستی کے ہونے والے شوہر کو، ہٹو پیچھے، میری کلائی چھوڑو۔ گل بہار غصے سے میچی آواز میں غرائی تھی۔ فارس خان نے یہاں وہاں ایک نظر دیکھتے کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پاتے ذرا سا جھک کے اس کی چادر سے ڈھکے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ شدت سے رکھے، جس پہ گل بہار کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ اس کے یوں باہر کھلے عام بے باکی پہ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ فارس خان مسکراہٹ روکتے پیچھے ہٹا تھا۔ اب اگر تم نے یہاں سے جانے کی بات کی تو مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ نتیجہ میں یہاں سب کو بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کی عملاً کلاس دے کے جاؤں گا۔ فارس خان اس کے کان کے پاس جھکتے بے باکی سے بولا تھا۔ اس کی سرگوشی پہ گل بہار نے غصے اور بے بسی سے اس کے سینے کے بالوں کو ہمیشہ کی طرح نوچا، جس پہ فارس خان مصنوعی کراہا تھا، اور اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیتے دکان کی دوسری طرف آتے سارے لہنگوں پر نظر دوڑانا شروع کی تھی۔ گل بہار کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یا تو سعد خان کو کچھ کر دے یا پھر سامنے لٹکے ہوئے لوہے کے ہینگرز فارس خان کے سر کا خون نکال دے۔ وہ شدید غصے کے عالم میں مجبوری میں فارس خان کی دھمکی کے زیر اثر وہاں کھڑی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، وہ بے باک انسان ایسا کر کر بھی دکھائے گا۔ ایک سیلز گرلز بلیک جینز اور بلیک ٹائٹ سی شرٹ پہنے ان کے پاس آئی تھی۔ سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو ناؤ؟ سر، میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہوں؟ وہ لڑکی ایک ادا سے فارس خان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جبکہ ساتھ کھڑی گل بہار کو اس نے نظر انداز کیا تھا۔ اس بوتیک کی سب سے ریسنٹ کلیکشنز دکھائیں، فارس خان سنجیدگی سے بولا، جس پہ اس سیلز گرل نے اپنی دانتوں کی نمائش کرتے سر کو خم کیا اور اسے لہنگے دکھانا شروع کیے، جبکہ ساتھ وہ فارس خان کو بھی تاڑ رہی تھی،
جو اپنی پرسنالٹی کے ساتھ پورے ماحول پہ چھایا ہوا تھا۔ ہر لڑکی اس کی طرف متوجہ ضرور ہو رہی تھی، جس پہ گل بہار غصے سے بے چینی پہلو بدل رہی تھی۔ بس نہیں تھا اپنے سامنے اس سیلز گرل کی آنکھیں نکال دیں۔ جبکہ فارس خان سنجیدگی سے اپنی بیوی کے لیے اس کی طرح کا کوئی خوبصورت سا لہنگا دیکھنے میں مصروف تھا، اب کی بار گل بہار کی نظر سیلز گرل کے تعاقب میں فارس خان کی طرف اٹھی تھی، جہاں وہ اس کے مضبوط مردانہ سینے کی کٹ لائن پر نظریں جمائے اسے کچھ اشتیاق سے دیکھتے مزید کلیکشنز دکھا رہی تھی۔ گل بہار کا غصے سے میٹر گھوما تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے فارس خان کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف موڑا تھا، جس پہ فارس خان نے حیرانگی سے آئی برو چکایا تھا۔ وہ گل بہار کی آنکھوں میں انتہا کا غصہ دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بالکل ساحر خان کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ گل بہار نے اب کی بار فارس خان کو کالر سے پکڑ کے خود پر جھکاتے اس کی شرٹ کے اوپر والے بٹن بند کیے تھے، اور ساتھ ہی اپنی انگلی اور انگوٹھے سے اس کے سینے پہ ایک زوردار چٹکی کاٹی، جس کی تکلیف فارس خان یہاں صرف لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ حیران پریشان سا گل بہار کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جبکہ سیلز گرل جو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے گل بہار کو فارس خان کی بہن مانے ہوئے تھی، یہ دیکھتے ہوئے اس نے منہ بنایا تھا، چلو یہاں سے، مجھے نہیں لینا یہاں سے کچھ بھی۔ گل بہار اپنی پوری طاقت سے فارس کو کھینچتے ہوئے باہر لے جانا چاہتی تھی، جس پہ فارس خان نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تاکہ اس کا زیادہ زور نہ لگے، نہیں تو وہ کیوں اس جیسی باڈی بلڈر کو 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ وہ نہ سمجھی سی حالت میں اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس کی حرکتیں یاد کرتے کچھ سمجھ چکا تھا، اور گل بہار کا رد عمل کو دیکھتے اس سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھی۔ بہار میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ انجان بنتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ میں بتاؤں کیا ہوا ہے؟ تم واقعی نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ شدید غصے سے بولی تھی۔ مجھے واقعی نہیں پتا تمہیں کیا ہوا ہے، بہار بتاؤ تو۔ وہ اس کے غصے سے پھولی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے پھر سے انجان بنتے ہوئے بولا تھا۔ گل بہار نے آس پاس دیکھے اسے کونے میں ایک دیوار کے ساتھ دھکیلا تھا، اور خود اس کے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ان سب کھینچا تانی میں اس کے منہ پہ چادر ڈھلک گئی تھی، جس پہ فارس خان نے یہاں وہاں دیکھا، گویا اس کا چہرہ کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن وہاں کوئی زی رخ نہ تھی، وہ قدرے الگ اندھیری والی جگہ تھی۔ گل بہار نے اس کی شرٹ کے بٹنز پہلے کی طرح کھولتے ہوئے زور سے اس کے سینے پہ اپنے دانت گاڑے تھے۔ فارس خان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، اس کی بیوی اسے ہمیشہ ہر ملاقات میں حیران کرتی تھی۔ یہ تو شکر تھا یہاں اس جگہ پہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گرنے سے بچایا، جو غصے میں بے قابو ہو رہی تھی۔ آہ بہار، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو۔ فارس خان نے ہلکے سے کراہتے اسے نرمی سے کاندھوں سے پکڑ کے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو اس کے ساتھ کسی چونک کی طرح چپک چکی تھی۔ اس کے پیچھے کرنے پہ اس نے اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ فارس خان کے لب مسکرائے تھے۔ ہوا کیا ہے بہار بیبی کو؟ وہ پیار سے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے۔ اب کی بار گل بہار پیچھے ہٹی تھی، لیکن پیر اب بھی اس کے پاؤں پہ جمے تھے، غصے سے سانس اور پھول چکی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کسی فلم کے ہیرو ہو، ہر جگہ خود کی نمائش کرو گے تو لوگ تمہیں اپنے سو کالڈ فلموں میں کاسٹ کریں گے۔ ان بٹنز کو کھول کے کیا دکھانا چاہتے ہو تم فارس خان؟ اگر میں خود کے وجود کو ڈھانپ کے رکھتی ہوں تو تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر وقت خود کی نمائش کرنے کی۔ اگر میں ابھی غیر مردوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے خود کی نمائش۔ ابھی گل بہار مزید کچھ بولتی، فارس خان جو کب سے اس کا غصہ ملاحظہ کرتے محظوظ ہو رہا تھا، اس کی آخری بات تو جیسے سر پہ لگی اور تلوں پر بجھی تھی۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں جھکتے ہوئے اس کے بولتے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ اس کی زبان سے یہ بات سننا اس کے دل میں آگ لگا چکا تھا۔ اس نے گل بہار کی کمر پہ اپنے ہاتھ کی گرفت خطرناک حد تک مضبوط کی تھی اور سائیڈ بدلتے ہوئے گل بہار کو دیوار کے ساتھ لگایا، لیکن اس سب کے بیچ اس نے گل بہار کے ہونٹوں کو آزادی نہیں دی تھی، بلکہ اپنی گرفت میں اتنی شدت دکھائی تھی کہ گل بہار جیسے ابھی ہوش کی دنیا میں لوٹی ہو، اور اپنے غصے میں کی گئی اپنی برحرکت پہ کئی بار خود پہ ملامت کی کہ کیا ضرورت تھی اپنے دل کی باتیں اس کے سامنے کرنے کی، اور اب اس دیو کو خود سے الگ کرنے کے لیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زور بڑھایا تھا، جس کے بدلے میں وہ کبھی اس کے نچلے لب دانت کاٹتا اور کبھی شدت سے اس کے بالائی لب کو چومتا۔ بالآخر اپنا سارا غصہ نکالتے وہ اس سے پیچھے ہوا تھا۔ گل بہار نے پھولی سانسوں کے درمیان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ فارس خان کے وجود کے آگے بالکل چپ
تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ الفاظ بولنے کی بہار؟ تم سر تا پیر تک فارس خان کی ہو، اگر تمہیں کوئی دوپٹے کے بغیر تو کیا چادر میں بھی نظر بھر کے دیکھے میں اس کی جان لے لوں گا اور تمہارے اس نازک وجود کو جلا کے رکھ دوں گا۔ سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ وہ شدید غصے میں اس کے دونوں طرف پہ ہاتھ مارتے گرایا تھا، جس پہ گل بہار کو اپنے غصے میں بولی ہوئی بات یاد آئی۔ اس نے اپنا نچلا لب ہونٹوں میں دبایا تھا، لیکن اپنے ہونٹوں پہ فارس خان کی شدت سے ابھی تک جلن محسوس ہوئی تھی، جس پہ اس نے درد سے آنکھیں میچ کے کھولی تھیں۔ آگ لگی نا تمہیں ان الفاظ سے؟ تم مرد صرف عورتوں کو اپنا غلام سمجھتے ہو، صرف وہ تمہاری ملکیت ہے اور تم لوگ جہاں مرضی منہ مارتے پھرو۔ بکواس بند کرو اپنی گل بہار۔ فارس خان شدید غصے کے عالم میں اس کے کان کے پاس مکہ مارتے ہوئے نیچی آواز میں غرایا تھا، جس پہ گل بہار ڈر کے اچھلی تھی۔ کہاں پہ منہ مارا ہے میں نے؟ جواب دو مجھے اپنی بکواس کا۔ فارس خان اس کے جبڑے کو دبوچتے غصے سے بولا تھا۔ اس کی سخت گرفت پہ نہ چاہتے ہوئے بھی گل بہار کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر پھسلے تھے۔ اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھتے فارس خان پل میں پگھلا تھا۔ اس کے جبڑے کو چھوڑتے خود کو نارمل کرنے کے لیے اپنے گھنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی اپنا غصہ اتارنے کے چکر میں بنا سوچے سمجھے بول کے فارس خان کو غصہ دلانے کا فن رکھتی ہے۔ ابھی تم وہاں سیلز گرل کے ساتھ کیسے ہائے ہانگ کر رہے تھے اور یہاں آ کے مجھ پہ تشدد کرتے ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ اور وہ کیسے تمہاری ہر خواہش پوری کرتے تمہارے سینے پہ نظریں جمائی کھڑی تھی؟ گل بہار غصے سے روتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے لفظ تشدد پہ فارس خان کا دماغ گھوما تھا، لیکن آخری بات سے اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل لگا تھا۔ ابھی تم نے تم پہ تشدد کیا تو نہیں ہے، لیکن اب اگر تم نے اپنے نازک ہونٹوں سے مجھ کو تم پکارا نا گل بہار، میں ان گلاب کی پنکھڑیوں کا رس بہت سختی سے پیتے تمہاری ساری سانسیں خود میں اتار لوں گا۔ فارس خان سنجیدگی اور بے باکی سے اس کے ہونٹوں پہ نظریں جمائے بولا، جس پہ گل بہار نے رونا بول کے جلدی سے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھکا، لیکن اس کے حفاظتی بند اپنے سامنے فارس خان کو انتہائی ناگوار گزرے تھے، اس لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی چادر ہٹائی تھی اور جھک کے نرمی سے اس کے نچلے لب کو چوما تھا، جہاں پہ اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اور اس کے پاس سے تیز پرفیوم کی مہک محسوس کرتے گل بہار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ عادت ہے ان بٹنز کو کھولنے کی بہار بیبی، لیکن جلد بدل لوں گا۔ فارس خان اب کی بار اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں دباتے نرمی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی سرگوشی پہ گل بہار کے گال دہکے، جسے دیکھتے فارس خان نے اس کے دونوں گالوں پہ نرمی اور پیار سے باری باری بوسہ دیا تھا، پھر اس کی ناک تھوڑی اور ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹا تھا، جبکہ بہار زور سے اس کی شرٹ کے جکڑے کھڑی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھ کے فارس خان نے ذرا سا جھک کے اس کی چادر گردن سے اپنے دانتوں میں لے کے بتائی اور اس کی شہ رگ پہ اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ گل بہار سے نظریں اٹھانا محال ہوا تھا۔ فارس خان نے مزید جھکتے اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ جا بجا رکھے تھے اور پوری طرح سے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے مہکاتے پیچھے ہٹا تھا۔ بہار بیبی، مجھے لگتا ہے اب ہمیں شاپنگ کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ایک اور منٹ بھی ہم یوں تنہائی میں رہیں تو میں تمہیں اپنی شدتوں سے سرخ گلاب بننے پر مجبور کر دوں گا، جس کے لیے تمہیں تمہاری شادی تک مصنوعی رنگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فارس خان گہرا سانس لیتے اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، جبکہ اس کی بے باکی پر گل بہار کے ہونٹوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی، جسے اس نے چھپانے کی ناکام کوشش کی، اور دل میں سوچا کہ یہ شدتیں کیا کم تھیں جو وہ مزید کی بات کر رہا تھا۔ فارس خان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنی شرٹ کے اوپر والے کھلے بٹنز پہ رکھا اور بند کرنے کا اشارہ کیا، جس پہ گل بہار نے اپنی ناک چڑھاتے ان کو بند کیا تھا۔ فارس خان نے جھکتے ہوئے اس کی چھوٹی سی تیکھی ناک پہ اپنی کھڑی ناک ملائی تھی اور پھر نرمی سے اس پہ اپنے لب رکھے۔ اس کی ناک چڑھانے والی ادا پہ اسے ہمیشہ سے اس کے ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اب کی بار اسے پیچھے ہٹتے وہ اس کی چادر ٹھیک کرتے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کے وہاں سے نکلا تھا تاکہ گل بہار کی شاپنگ کر سکے۔ تقریباً 2 بجے میٹنگ روم میں سب سلطان انڈسٹریز کے ممبرز کے ساتھ مصافحہ کر کے بیٹھے تھے۔ سجاول خان ٹیبل کی بوس چیئر پہ زرش اس کی دائیں جانب گردن اکڑا کے بیٹھی تھی، جبکہ سلطانز ان کی بائیں جانب غرور سے بیٹھے تھے۔ پریزنٹیشنز کے دوران کچھ مائنر مسٹیکس تھیں، جس پہ سجاول خان شدید غصے سے زرش خان کو گھور رہا تھا،
جس پہ وہ ہنوز گردن اکڑائے اسے ایک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جبکہ دل میں اس کے غصے پہ سرخ پڑتے چہرے سے خائف بھی ہو رہی تھی، لیکن زرش اپنے تاثرات چھپانا چاہتی تھی اور وہ چھپا رہی تھی۔ سلطان شاید اس پروجیکٹ کی ڈیلنگ کے لیے نہیں، اپنی کمپنی کے غرور کے ساتھ نمائش کرنے آئے تھے جو اس سال کر ٹاپ کمپنیوں میں آ رہی تھی۔ وہ مائنر مسٹیکس کو بھی بڑا بنا کے سجاول خان کو بتا رہے تھے اور آخر میں وہ بنا ڈیل کے اس پروجیکٹ کو تقریباً ریجیکٹ کرتے ہوئے جا چکے تھے، جس پہ سجاول خان کے سفید چہرے میں سرخیاں گھلی تھیں۔ مس زرش، کم ٹو مائی آفس رائٹ ناؤ۔ مس زرش خان آفس میں فوراً آئے۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اونچی آواز میں دھاڑتے اپنے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ زرش خان بظاہر اطمینان سے گردن اکڑا کے اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن اندر سے اس کے غصے سے وہ کچھ خوفزدہ بھی تھی، جبکہ باقی امپلائیز تو اس کے غصے پہ دم ساد کے رہ گئے تھے۔ مس زرش، جب آپ کو سوائے باتیں بنانے کے کچھ کرنا نہیں آتا تو آپ مجھے پہلے بتا سکتی تھی تاکہ میں یہ کام کسی اور سے کروا دیتا۔ میں نے آج تک اتنی ڈیلز اینڈ مسٹیکس پریزنٹیشنز نہیں سنی جتنی آج ہماری کمپنی نے پرفارم دی ہیں۔ سجاول خان شدید غصے سے دھاڑا تھا، لیکن سر خانہ ابھی زرش اپنی صفائی میں کچھ بولتی جب سجاول خان ٹیبل پر ہاتھ مارتے پھر سے دھاڑا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس ناؤ۔ اپنا باقی کام اپنے آفس میں جا کر سکتی ہیں آپ۔ زرش خان کو آج تک اس کی ماں کے سوا کسی نے نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی اور آج سجاول خان جس طرح سے اسے بے عزت کر رہا تھا، وہ ضبط سے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے سر کو خم دیتے ہوئے اپنے سیپریٹ آفس کی جانب بڑھی تھی۔ کمال کا ضبط تھا زرش خان کا، چہرے پہ مسکراہٹ ہنوز چپکی ہوئی تھی جس سے سجاول خان کو عجیب سی چڑ رہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سجاول خان نے ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی چیز زمین بوس کی تھی، اور اس بار اس کا نشانہ اپنا آئی فون تھا جو اس نے زور سے زمین پر مارتے اس کے ٹکڑے کیے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی اس کا صرف نقصان کروائی جا رہی تھی۔ سجاول کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ جلد ہی اسے غریب کر کے چھوڑے گی۔ زرش خان نے سجاول کا غصہ امپلائیز پر اتارتے ان پر روب جمایا کہ وہ ایک پریزنٹیشن ٹھیک سے نہیں دے سکتے اور وغیرہ وغیرہ، جس پہ وہ سب بیچارے سر جھکا کے رہ گئے۔ فارس اور گل بہار نے شاپنگ کر کے علیحدہ سے حویلی آنا تھا، جبکہ سعد خان، پریوش، پلوشہ خان اور برا خان کو شاپنگ کروا چکا تھا۔ اب وہ لوگ آئس کریم پارلر کے پاس گاڑی روک کے اپنے پسندیدہ فلیور کی آئس کریمز کھا رہے تھے۔ آج سعد خان کو لگ رہا تھا کم از کم ان لڑکیوں نے ان کا آدھا اکاؤنٹ خالی کر دیا ہوگا، جس طرح سے وہ ہر چیز خرید رہی تھی، جبکہ پریوش تو بس شرماتے ہوئے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ اس کی شرم و حیا کو دیکھتے سعد کو لگا آج وہ خریداری کے بغیر گھر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، اس لیے اس نے اپنی اور اس کی خریداری خود کرتے ہوئے ایک جیسے رنگوں کے کپڑے میچ کیے تھے، جس پر پریوش شرماتے ہوئے بولی کہ سب ہمیں دیکھ کے کیا سوچیں گے، جس پر سعد خان نے مسکراتے ہوئے اس کے کانوں میں بے باک سرگوشیاں کی تھیں، اور اب بھی وہ اس کے سامنے بیٹھے چھوٹے بچوں کی طرح آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ سعد خان نے گاڑی قدرے الگ جگہ پر کھڑی کی تھی جہاں سے اگر یہ چادریں چہرے سے ہٹا بھی لیں تو کوئی دیکھ نہ سکے، اور ویسے بھی گاڑی کے شیشے بھی بلیک تھے، اس لیے وہ سب قدرے پرسکون ہو کے آئس کریم کھانے میں مگن تھی۔ پلوشہ اور برا آئس کریم کھاتے ہوئے اپنی شاپنگ ڈسکس کر رہی تھیں، جبکہ سعد خان پاس بیٹھی اپنی چھوٹی سی منکوہا کو آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹوں اور گالوں پہ چاکلیٹ لگ چکی تھی۔ سعد خان کا بس نہیں تھا پریوش کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے صاف کرے، لیکن پیچھے بیٹھی اپنی بہن جیسی کزنز کو دیکھتے اس نے منہ بنایا جو اس وقت اسے کباب میں ہڈی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پریوش کی آئس کریم ختم ہوئی تو اس نے بچوں کی طرح اپنا نچلا لب باہر نکالا جیسے رونے کی تیاری پکڑ رہی ہو، اور یہی سعد خان کی بس ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ پریوش نے اب کی بار چہرہ اٹھاتے سعد خان کو دیکھا جو گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا، اور دوسری نظر پیچھے پلوشہ اور برا خان کو دیکھا جو ابھی تک اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ اور چاہیے؟ برا خان جو کہ پریوش کی آئس کریم سے دیوانگی کے بارے میں جانتی تھی، نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر پنی نے دھیرے سے ہونٹ باہر نکالتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جس پہ پلوشہ اور برا جو پہلے ہی سعد خان کی بے چینی اور تڑپ سے محظوظ ہو رہی تھی، اب کی بار کہا لگا اٹھی۔ پریوش نے اب کی بار ان کے یوں ہنسنے پہ غصے سے اپنی ناک پھلائی تھی۔
سعد خان کی اب بھی بار ان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اپنی پری جان کے غصے سے سرخ ہوتی ہوئی ناک کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ چھوٹے خان، وہ غصے سے اپنی شرم کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جی میرا بچہ۔ سعد خان تو جیسے اس کے یوں پکارنے پہ دل سے نثار ہوا تھا۔ سعد خان کے جواب پہ پلوشہ اور برا خان نے اوہ کی آوازیں نکالی تھیں، جس پہ پریوش کے گال دہک کے لال ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ابھی وہ ان کے مذاق اڑانے پہ غصے میں تھی، اس لیے وہ اب اپنی پاور دکھانا چاہ رہی تھی۔ مجھے اور آئس کریم چاہیے، ہر فلیور میں، پریوش بچوں کی طرح نیچے کارپٹ پر پیر مارتے ہوئے بولی، اور سعد خان کو لگا تھا آج وہ اپنی اداؤں سے اس کا قتل کر دے گی۔ اس نے آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اپنے جذبات پہ قابو پاتے گہرا سانس بھرتے گاڑی سے نکلا تھا۔ اب پلوشہ اور برا خان پریوش کو کبھی میرا بچہ اور کبھی پری جان بول کے تنگ کر رہی تھی، جس پہ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی اور اپنی حرکت پہ خود کو کوس رہی تھی۔ سعد خان ایک بڑے سائز کی آئس کریم کی ٹرے لے کے آیا، جس میں ہر فلیور کی آئس کریم کے سکوپس تھے۔ سعد خان نے گاڑی میں بیٹھتے وہ ٹرے پریوش کی گود میں رکھی تھی اور سامنے سے ٹیشو پکڑ کے پریوش کے گال اور ہونٹ صاف کیے جو اسے کب سے بے چین کر رہے تھے۔ پریوش جو پلوشہ اور برا کو اپنی پاور دکھانے پہ شیطانی سا مسکرا کے دیکھ رہی تھی، سعد خان کی اس حرکت پہ پریوش شرمیلی اور پیار بھری نظروں سے اپنے خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھے پہ سعد خان نے جھک کے اس کے ماتھے پہ شدت بھرا بوسہ دیا تھا اور پھر جھکتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے، جو اس کے اتنے سے پیار پہ نم ہو چکی تھی۔ پریوش سے شرم سے نظریں اٹھانا محال ہوا تھا۔ سعد ابھی مدہوشی میں مزید جھکتا جب اسے پیچھے بیٹھی چڑیلوں کا خیال آیا۔ اب کی بار انہیں شیشے میں دیکھتے وہ ہلکا سا ہنسا تھا، کیونکہ برا اور پلوشہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ سعد خان نے مسکراتے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی کی جانب بڑھائی تھی۔ بالآخر حویلی کے پورچ میں گاڑی آ کر رکی تھی، جس پہ پلوشہ اور برا اپنے شاپنگ بیگز اٹھاتے جلدی سے اندر بھاگی تھی۔ پریوش بھی اپنی آئس کریم کی ٹرے اٹھانے دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب سعد خان نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ کے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھی اور ایک ہی جست میں پری کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پہ گراتے بغیر کسی دیری کے اس کے کریم سے بھرے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ یہ سب سیکنڈز میں ہوا تھا، جس پہ پریوش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ سعد خان بے تابی سے اس کے ہونٹوں پہ لگی کریم صاف کر رہا تھا اور اس کی کمر پہ دباؤ ڈالتے اسے مزید خود کے قریب کر رہا تھا، جس پہ پریوش نے ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھ اس کے گلے میں پہنی سلور چین پر رکھے تھے۔ سعد خان زادہ نے اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں بے قراری سے دبایا تھا، بس نہیں تھا وہ اس کے ہونٹوں کو کھا جائے۔ اس کی شدت پہ پریوش نے اس کی چین کو جھٹکا دیا تھا، جس پہ سعد خان ہوش میں آیا تھا اور اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے اس کے گالوں پہ لگی کریم کو اپنے ہونٹوں سے صاف کیا۔ اب کی بار سامنے ٹرے سے تھوڑی سی آئس کریم سٹکس پہ لگاتے اس نے پریوش کی گردن پر لگائی تھی اور نیچے جھکتے ہوئے اس کی گردن کو اپنی شدت کا نشانہ بناتے آئس کریم صاف کی تھی، جس پہ پریوش کی جان نکلنے کے در پہ تھی۔ پھر سے اپنی چین پہ کھنچاؤ محسوس کرتے سعد خان نے اپنی پری جان کے نرم ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے باندھا تھا اور چہرہ جھکاتے ہوئے پھر سے اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ پوری طرح سے اس کی سانسیں چراتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ پریوش نے گہرے سانس بھرتے اس کے سینے پہ سر ٹکایا تھا، جس پہ سعد خان کے لب مسکرائے تھے۔ پریوش نے غصے سے اس کی سلور چین کو کھینچا تھا، جس پہ سعد کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی۔ اب کی بار چین کھچنے پہ سعد خان کی سفید گردن پہ کچھ سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ اس کی کراہ پہ پریوش نے جلدی سے اس کی شرٹ گلے سے تھوڑی پیچھے کرتے اس کی سرخ ہوتی گردن کو دیکھا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں لب لباب پانیوں سے بھری تھیں، یہ سوچ کے کہ وہ کیسے اپنی خان کو تکلیف دے سکتی تھی۔ پریوش نے بھیگی آنکھوں سے جھک کے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تھے، جبکہ سعد خان نے حیرانگی سے اپنی چھوٹی سی پری جان کو دیکھا تھا، جو آج اسے اپنے انوکھے روپ دکھا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں چھوٹے خان، میں نے آپ کو تکلیف دینا، وہ معصومیت سے اب کی بار اس کی سرخ گردن پہ انگلی پھیرتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے بولی تھی۔ سعد کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ اس نے جھک کے اس کی بھیگی آنکھوں سے آنسو چننے اسے خود پہ زور سے بھینچا تھا۔ نہیں میری جان، مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ تمہارے مرہم نے مجھے بے حد سکون پہنچایا ہے، اتنا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔
پری جان، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ تم جانتی ہو تم کب سے یوں بچوں کی طرح آئس کریم کھاتے ہوئے میری شدتوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ قسم خدا کی، اگر اس وقت برا دیدہ اور پلوشہ نہ ہوتی تو میں اسی وقت تم پہ اپنی شدتیں نچھاور کر کے تمہیں اپنے انداز سے آئس کریم کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ سعد خان پریوش کے کانوں میں بے باک سرگوشیاں کر رہا تھا، جس پہ پریوش نے اپنے نازک ہاتھ کا مکہ اس کے چٹانی سینے پہ مارا تھا اور اپنے شرم سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ سعد خان نے ایک دفعہ پھر سامنے سے دوسری آئس کریم سٹک سے چاکلیٹ آئس کریم لیتے پریوش کے ہونٹوں کے آگے کی تھی اور اسے کھانے کا اشارہ کیا، جس پہ پریوش نے اس کی گردن پر چہرہ نکالتے جھجکتے ہوئے اپنی فیورٹ آئس کریم کھائی، اور سعد خان نے بھی بغیر دیری کیے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کے لبوں پہ اپنا تسلط جماتے اپنی زبان اور ہونٹوں سے پریوش کے منہ سے آئس کریم چھیننے ہوئے خود کھائی تھی، جس پہ پریوش شرم سے دوہرے ہوتے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے اس کے منہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ ایسا کرے گا، نہیں تو وہ اس کے ہاتھ سے آئس کریم کبھی نہ کھاتی۔ اب وہ خود اس کی گود سے نکلنے کی مزاحمت کرنے لگی، جس پہ سعد خان نے ہنس کے سامنے سے ٹشو اٹھا کے اپنا اور اس کا چہرہ گردن صاف کرتے ہوئے پریوش کی چادر ٹھیک کی اور اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھے تھے اور اسے اس کی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ پریوش جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن اپنی آئس کریم لے جانا نہ بھولی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے سعد خان نہ ختم ہونے والی ہنسی شروع ہوئی تھی۔ ماضی: حاکم خان کی 3 اولادیں تھیں، جن میں سب سے بڑے ہاشم خان، اس کے بعد جہانگیر خان زادہ اور سب سے چھوٹے مراد خان زادہ تھے۔ حاکم خان زادہ نے اپنے جتنے تینوں بیٹوں کے نام الگ الگ حویلی کی اور تینوں کو الگ الگ کاروبار دیا، تاکہ کل کو ان میں اور ان کی اولادوں میں کوئی بدمغزی پیدا نہ ہو۔ تینوں حویلیاں رقبے کے لحاظ سے ایک جیسی تھیں، لیکن ان کے ڈیزائنز کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے انہیں مختلف نام دے رکھے تھے۔ تینوں حویلیاں سوات کی مشہور حویلیاں ان میں سے تھیں: بڑی حویلی، لال حویلی، چھوٹی حویلی۔ ہاشم خان زادہ جو سب سے بڑے تھے، ان کی 2 اولادیں تھیں، علی خان زادہ اور نگینہ خان، جبکہ جہانگیر خان زادہ کی 3 اولادیں سکندر خان زادہ، زمان خان زادہ اور ملالہ خان تھیں۔ مراد خان زادہ جو سب سے چھوٹے تھے، ان کی بھی 3 اولادیں تھیں، حیدر خان زادہ، اسد خان زادہ اور روشنہ خان۔ علی خان زادہ کی شادی گل بانو سے کی گئی تھی، جنہوں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، جس نے پورے سوات سے خوب پیار لوٹا تھا۔ وہ تھا چھوٹی حویلی کا اکلوتا وارث داور خان زادہ۔ سکندر خان زادہ کی شادی زرمینہ خان سے کی گئی تھی، جو بچپن سے ان کی منگ تھی، جن سے ان کے 2 خوبصورت بیٹے اور ایک معصوم سی بیٹی تھی۔ سب سے بڑا فارس خان زادہ، پھر ریان خان زادہ اور سب سے چھوٹی زرلاشتہ خان، جس میں پوری لال حویلی کی جان بستی تھی۔ حیدر خان زادہ کی شادی ان کی پسند سے علی خان زادہ کی بہن نگینہ خان سے کی گئی تھی، جن سے اللہ نے ان کو 4 خوبصورت اولادوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑے ساحر خان زادہ، دوسرے نمبر پہ بیا خان، پھر سعد خان زادہ اور سب سے چھوٹی گل بہار تھی۔ ساحر خان زادہ بچپن سے ہی زرلاشتہ خان کو پسند کر کے اس کے باپ سکندر خان زادہ سے اچھے تعلقات بنا چکا تھا، جس پر انہوں نے بچپن میں ہی زرلاشتہ خان کو ساحر خان زادہ کی بے حد ضد پہ اس کے نکاح میں دیا تھا، اور کچھ ان کو یہ 12 سالہ نیلی آنکھوں والا بچہ بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت پسند تھا۔ اور وہیں فارس خان زادہ کی ماں زرمینہ خان نے بچپن سے ہی گل بہار کو فارس خان کے لیے مانگ لیا تھا۔ 12 سال کے فارس خان زادہ اور ساحر خان زادہ کا نکاح 2 چھوٹی سی 4 سال کی شہزادیوں گل بہار اور زرلاشتہ خان سے کروایا گیا تھا۔ پورا سوات ان دونوں شہزادوں کے نکاح پہ بے تحاشا خوش تھا۔ حیدر خان زادہ اور سکندر خان زادہ نے دونوں خان زادوں میں سرد مہری ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے نکاح کو دھوم دھام سے کرتے شدید فائرنگ کے ساتھ پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا تھا۔ ملالہ خان اسد خان زادہ کی بچپن کی منگ تھی۔ ملالہ خان حسن کی دیوی تھی، جسے ان کے بھائیوں نے سینچ سینچ کے لاڈلی بنا کے پالا تھا، جسے اسد خان زادہ کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ اسد خان بچپن سے ہی اپنی منگ کو لے کے حد سے زیادہ پوزیسو تھے اور شک کرنا ان کی فطرت میں تھا۔ ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا سجاول خان زادہ تھا، جس نے سارے نقوش اور رنگ، آنکھوں کا رنگ تک اپنی خوبصورت ماں سے چرایا تھا۔ زمان خان زادہ کی شادی وردہ خان سے کی گئی تھی، جن کی 2 ہیزل آنکھوں والے پیارے سے بچے تھے، بڑا زرار خان زادہ
اور چھوٹی اور لاڈلی زرش خان تھی۔ روشنا خان کے شوہر بہادر خانزادہ ساحر خان کے دوست تھے۔ ان کی 2 پیاری سی بیٹیاں تھیں، بڑی برا خان جبکہ شادی کی کئی سالوں بعد انہیں اللہ نے پری وش سے نوازا تھا، جو بچپن سے ہی 7 خانزادہ کے نام لکھ دی گئی تھی۔ جاری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔